بچوں کا ذہن ایک سادہ پلیٹ کی مانند ہوتا ہے۔ والدین، ماحول اور تربیتی ادارے چاہیں تو اس پر منتشر اور بے قاعدہ لکیریں کھینچ کر ہمیشہ کے لیے انہیں فکری اور عملی پراگندگی میں مبتلا کر دیں، اور چاہیں تو آداب و تہذیب کے زرعی حروف سے مزین کر کے معاشرے اور ملت کے لیے کارآمد فرد بنا دیں۔ موجودہ دور کے تربیتی اداروں میں مختلف تنظیموں کی طرف سے ذرائع ابلاغ کے علاوہ بچوں کے لیے جاری کردہ رسائل اہمیت کے حامل ہیں۔ بچے انہیں شوق سے خریدتے، پڑھتے اور اکثر اوقات بار بار پڑھنے کے لیے سنبھال بھی لیتے ہیں۔ یہ رسائل یقیناً اپنے دامن میں بہت سے افادیتی گوہر سمیٹے ہوئے ہیں۔ مثلاً ان میں بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق مضامین ہوتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر نے کئی اصلاحی تحریکیں شروع کر رکھی ہیں، مثلاً پیغام ڈائجسٹ کی نیک بنو نیکی پھیلاؤ، آنکھ مچولی کی سگریٹ نوشی کے خلاف مہم، اور سبزیاں بھی کھائیے منہ مت بنائیے وغیرہ۔ بچے اکثر ان تحریکوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ مدیر کے نام خطوط سے تنقیدی صلاحیتوں پر نکھار آتا ہے، قلمی دوستی سے ربط و ضبط بڑھتا ہے اور معاشرتی تعلقات قائم کرنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ ہونہار بچوں کا تعارف بھی کئی رسائل میں جاری کیا جاتا ہے، جس سے مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہونہار بننے کے لیے تحریک ملتی ہے۔ بچوں کی تحریکوں کی اشاعت سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اکثر بچوں کے بڑے ادیب بچپن میں رسائل کی اسی طرح کی حوصلہ افزائی سے بڑے ادیب بنتے ہیں۔ بچوں کی تحریروں پر بعض رسائل انعامات بھی دیتے ہیں۔ ماہنامہ تعلیم و تربیت اس سلسلے کو سال ہر سال سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ بعض رسائل عنوان دے کر لکھواتے ہیں، اس سے بچوں کی ادبی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ نیز بچہ اپنی تحریر کا اچھی تحریر سے موازنہ کر سکتا ہے۔ مختلف عنوانات پر تحریری مباحثے بھی ادبی، تحقیقی اور ذہنی نشو و نما میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اس ضمن میں آنکھ مچولی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس نے مختلف عنوانات پر مثلاً قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اور لڑکیاں والدین کی زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں یا لڑکے پر مباحثہ کروایا۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ ماہنامہ آنکھ مچولی نے غزل پزل کے نام سے اسے نیا رخ دیا تھا۔ بچوں کے کئی رسائل میں طبی کالم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس ضمن میں نمایاں نام ہمدرد نونہال اور ماہنامہ پھول کا ہے۔ ماہنامہ ہمدرد نونہال میں حکیم سعید صاحب کے جوابات انتہائی مفید اور دلچسپ ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک بچے کا سوال تھا، مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ حکیم صاحب نے جواب دیا، زیادہ سونے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ نیند اس لیے زیادہ آتی ہے کہ کوئی اہم کام سامنے نہ ہو۔ بے مقصد زندگی گزارنا اور سوتے رہنا برا ہے۔ میرے نونہالوں کو نیند کا مرض کہاں سے لگ گیا؟ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اکتوبر 1992۔ ماہنامہ پھول میں ڈاکٹر اظہر اے انور شگفتہ انداز میں پھول کلینک لکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ بے حد دلچسپ ہے۔ باتوں ہی باتوں میں بیماری کے اسباب، علاج اور احتیاطی تدابیر بتا دیتے ہیں۔ یقیناً بچوں کے رسائل کے ان مفید پہلوؤں سے انکار ممکن نہیں، مگر یہ ایک اہم حقیقت ہے کہ ہمارا ملک نظریاتی بنیادوں پر معرض وجود میں آیا۔ اس کے استحکام کی سب سے بڑی ضمانت اس کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہی ہے۔ نئی نسل کو اس ذمہ داری کا شعور دینا صحافتی اداروں کا کام ہے، جنہیں بجا طور پر ذہن ساز ادارے کہا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے بچوں کی صحافت کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو افسوس کہ درج ذیل عناصر بالکل برعکس صورتحال کے آئینہ دار ہیں۔ نمبر 1، تصاویر کی بھرمار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب مصور کو ہوگا۔ مسلم۔ جس گھر میں تصاویر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تصویر والی کوئی چیز نہ چھوڑتے، بلکہ ایسی چیزوں کو چکنا چور کر دیتے۔ بخاری۔ اسلام میں جاندار تصاویر کی اس قدر شدید مخالفت و ممانعت کے باوجود بچوں کے رسائل میں تصاویر کی بھرمار تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اس کا آغاز روزنامہ جنگ میں بچوں کے ہفتہ وار ایڈیشن سے ہوا، مگر موجودہ دور میں بچوں کے ماہانہ مقبول رسائل میں پھول اور آنکھ مچولی سب پر بازی لے گئے۔
متبادل آزمائش کے اس طوفان میں اور تصاویر کے سحر میں مبتلا صحافت کے ہجوم میں ہمارے علم کے مطابق صرف ماہنامہ بزم قرآن، ماہنامہ نور اور ماہنامہ بزم گل، تازہ اطلاعات کے مطابق یہ بھی وسائل اور خریداروں کی کمی کی وجہ سے بند ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام نے بے جان تصاویر کی اشاعت پر پابندی نہیں لگائی۔ خوبصورت مناظر فطرت کی عجیب و غریب تصاویر سے مختلف انداز میں تزئین کی جا سکتی ہے۔ مثلاً ماہنامہ پھول میں کشمیر واک کے سلسلے میں دی گئی تصاویر میں لڑکیوں کی برف کے ساتھ اٹکیلیاں، نوجوان لڑکیوں کی گھڑ سواری، لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک ہی میز پر کھانا کھانے کی تصویر کے بجائے کشمیر کے مختلف مناظر کی تصاویر زیادہ سے زیادہ دی جا سکتی تھی۔ نمبر 2، طاؤس و رباب کی تشہیر۔ اداکاروں اور کھلاڑیوں کو خصوصی اہمیت پر بچوں میں صحیح یا غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ سمجھانا صرف بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر بڑے ہی بار بار اسلامی حوالے سے ناجائز شعبے کے مبلغین کو تعریفی انداز میں پیش کرنے لگیں تو یقیناً بچے انہیں ہی اپنا آئیڈیل سمجھنے لگیں گے۔ بچوں میں مقبول اکثر رسائل اداکاروں، گلوکاروں اور کھلاڑیوں کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ فلم، اسٹیج وغیرہ معاشرے کو بے راہ رو بنانے میں جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ بقول اقبال، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ ادارے قوموں کے عروج و زوال کے اس فلسفے کے مطابق معاشرے کو شمشیر و سنان سے محروم کر کے اول تو ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھوں میں رباب تھما کر رقص کی تربیت دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں شمشیر و سنان رہنے بھی دی ہے تو معاشرے میں مسابقت اور نفرت کے ایسے بیج بو دیے ہیں کہ شمشیر کا رخ دشمن کے بجائے اپنوں کی طرف ہو گیا ہے۔